صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب مواقیت الصلاۃ جاری ہے، اور اس میں ہم پچھلی دفعہ جو باب پڑھ رہے تھے وہ تھا عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے بارے میں، اور اس میں 5 احادیث ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھیں۔ آج اسی موضوع کی 6ٹھی حدیث ہے 566، اور یہ حدیث جو ہے حضرت حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال خبرنی ابی، حضرت ہشام جو ہیں یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابن اختی ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین بعد العصر عندی قط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھانجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد میرے پاس کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ جو حضرت ہشام ہیں یہ حضرت عروہ بن زبیر کے بیٹے تھے، اور یہ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے یہ بیٹے تھے، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ 2 رکعتیں کبھی بھی نہیں چھوڑی، انہیں ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اگلی حدیث 567 ہے 567، اور یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن اسود عن ابی، عبد الرحمن بن اسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ عنہا نے فرمایا کہ قالت رکعتان، کہ 2 رکعتیں ایسی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعہما، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، سرا وعلانیتاً، خفیہ یا ظاہر، مطلب ہر طرح سے اس کو پڑھتے تھے۔ رکعتان قبل صلاۃ الصبح، 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی 2 سنت، وہ رکعتان بعد العصر، اور 2 رکعتیں عصر کے بعد۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں 2 سنت، یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے بارے میں کئی حدیث ہیں کہ یہ اہم ترین سنتیں ہیں، اور اس کے بارے میں ایک حدیث جو مسند احمد کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر اور باقی مسانید کے اندر بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں پڑھو اگرچہ گھوڑوں کے پیروں کے نیچے تم آتے ہو، یعنی جنگ کے وقت اور خوف کے وقت بھی، اور بہت مصروف ہو تب بھی یہ 2 سنتیں پڑھو، ہر قیمت پر فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے رہو۔ یہ 2 سنتیں بہترین سنتیں ہیں، اور بعض جگہوں پہ یہ بھی آیا کہ دنیا مافیا کے اندر جو ہے اس سے یہ 2 سنتیں بہتر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کبھی نماز قضا بھی ہو گئی فجر کی تو 2 سنت بھی پڑھی گئیں ساتھ، اور 2 فرض بھی پڑھے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہی ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں اور عصر کے بعد کے 2 نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حدیث ہے 568، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتی ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی فی یوم بعد العصر الا صلی رکعتین، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے مطلب یہ بات کی ہے کہ ام المومنین ہمارے سامنے حدیث بیان کی، حضرت اسود اور حضرت مسروق دونوں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کی یہ 2 رکعتیں ضرور پڑھیں۔ اچھا، اب یہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ خود پڑھی تھیں، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ایک دن جب پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ وفد ابی قیس تھا جو آیا تھا، اور اس کی وجہ سے میری یہ 2 سنت ظہر کی چھوٹ گئی تھیں، اور اس کے بعد میں یہ اس لیے ان کو بھی پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو، امت کو، یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرمایا، اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد نوافل کسی بھی نوعیت کے پڑھے جائیں سوائے نوافل سببیہ کے، جس کی اجازت شافعی اور حنبلی اور مالکی مسلک میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ والے نوافل اور قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اور کوئی نماز عصر کے بعد نہیں ہوگی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اگلا موضوع شروع ہوتا ہے، اور یہ موضوع ہے التبکیر بالصلاۃ فی یوم غیم، کہ ابر آلود دن میں جلدی نماز ادا کرنے کا بیان، کہ اگر آسمان پر بادل چھائے ہوں تو ایسے موقع پر عصر کی نماز جلدی پڑھ لی جائے۔ حنفی مسلک کے مطابق تو عصر کی نماز قدر تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، یعنی تاخیر نہیں کہ سورج جو ہے اس کا رنگ بدل جائے، لیکن یہ کہ بہت جلدی نہیں پڑھتے۔ امام شافعی جو ہیں وہ
فوراً ہی جو ہی زور کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد عصر کا وقت ان کے ہاں شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے ہاں زور کا وقت بھی ذرا دیر سے ختم ہوتا ہے۔ لیکن بادل کے دنوں میں جب کہ آسمان پہ اندھیرا ہو اور سورج نظر نہ آ رہا ہو، تو اس وقت یہ حنفی مسلک میں بھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن دو نمازوں کی ابتدا عین سے ہوتی ہے، ان دونوں کو تعجیل میں کی جائے، جلدی پڑھ لی جائیں بادل کے دن۔ اور عین کن نمازوں میں ہے؟ عصر اور عشاء، یہ دو نمازیں بادل کے دن، جبکہ پتہ نہیں ہے کہ بھی سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں اور اب ہمیں تو اوقات کا اور نظام الاوقات بھی آ گیا ہے، کیلنڈر آ گئے ہیں، ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ جن کے اندر نمازوں کے اوقات موجود ہیں، اور ہم سب کے موبائلوں میں ایسی ایپس موجود ہوں گی، اور ہم جہاں بھی جائیں، جس شہر میں جائیں، ہم جا کے اپنی لوکیشن آن کرتے ہیں اور وہ ایپ ہمیں بتا دیتی ہے کہ اب کراچی کے اندر نماز کے اوقات کیا ہیں اور لاہور میں کیا ہیں، اور اگر ہم کسی اور ملک چلے گئے ہیں تو وہاں کیا ہیں۔ لیکن اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھیں، یعنی بادل اگر بالکل سورج کے آگے آ گئے ہیں اور اندھیرا چھا گیا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے، اس کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں۔ تو اس صورت میں کہا گیا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لیں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ بادل ہی سمجھتے رہیں اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا اور عصر کی نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابن ابی قلابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ان ابا الملیح حدثہ، کہ ابو ملیح جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کننا مع بریدہ فی یوم ذی غیم، کہ ہم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ایک دن بادلوں کے دن، جس دن ابر البلود دن تھا، ہم حضرت بریدہ کے پاس تھے۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا بکروا بالصلاۃ، کہ نماز میں جلدی کرو، کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو۔ کیوں؟ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، کہ جس نے صلاۃ عصر چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عصر کی نماز اتنی اہم ہے کہ اس نماز کو جلدی بر وقت اور شوق سے ادا کیا جائے، اور جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے قضا کر دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہم پوری تفصیل اس کی پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عصر کی نماز جو ہے ہر ممکن طریقے سے جلدی پڑھ لی جائے، اور اگر کوئی ایسا دن ہے جس میں یہ شک ہو کہ کہیں سورج غروب نہ ہو جائے، اندھیرا نہ چھا جائے اور پتہ ہی نہ چلے اور سورج غروب ہو جائے، عصر کی نماز میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں ہم فجر اور عصر دونوں نمازوں کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ دونوں نمازوں کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دونوں نمازوں کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت، اور ہمارا اعمال نامہ اللہ کے حضور لے جایا جاتا ہے۔ اور فجر کے وقت تو خاص طور پہ یہ آتا ہے کہ اس وقت فرشتے جو ہیں وہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کی گواہی بھی دیتے ہیں، اللہ کے حضور جا کے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا اور ہم سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، ہماری کیفیت کیا تھی۔ اور عصر کا جو وقت ہے وہ بھی اسی طرح سے فرشتوں کا اللہ کے حضور جانے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ نماز عصر اور نماز فجر دونوں اہتمام سے پڑھی جائیں، اور نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا اہتمام کیا جائے، اور نماز عصر بر وقت پڑھی جائے، اچھی پڑھی جائے، اور اس کے اندر تاخیر بھی نہ کی جائے، اور اس کو کبھی بھی قضا نہ کیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ ہم آگے پڑھیں گے جا کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جو ہے ایک دن غزوہ خندق میں قضا ہو گئی تھی، تو وہ برا بھلا کہہ رہے تھے مشرکین کو کہ جن کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن بہت رنجیدہ تھے۔ تو یہ حدیث اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صلاۃ عصر کی بہت اہمیت ہے اور صلاۃ فجر کی بھی بہت اہمیت ہے۔ تو ان 2 نمازوں کو خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ بر وقت ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری حاضری لکھی جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اور ہم کبھی بھی ان نمازوں میں اپنی غیر حاضری نہ لگوائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہ کریں۔ البتہ باب یہ ہے کہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، الا یہ کہ نوافل سببیہ ہوں یا کسی کی قضا نماز ہو تو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔